نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سیاسی نابالغوں اور خوش آمدیوں کو الٹے دونوں ہاتھوں سے سلام۔ نام کیا ہے جماعت کا؟ مسلم لیگ نون۔ نون سے مراد نواز شریف۔ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے بات جب نواز شریف صاحب کو اس پورے معاملے سے جو ہے نا وہ سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے۔ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں، وہ خود اس نون لیگ کی حکومت کی نااہلی کی گواہی دے رہے ہیں۔ مودی نے 2016 میں 10 سال پہلے پاکستان کے حوالے سے جو ایک نفرت انگیز تقریر کی تھی، آج اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز بھی جو ہیں اب اس بات کو اکنالج کر رہی ہیں کہ واقعی پاکستان نے انڈیا کے جو عزائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیلی چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پچھلے 12 گھنٹے کی عام ترین خبروں کے ساتھ ایک دفعہ پھر آپ کے سامنے حاضر۔ آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جناب، اگلے ٹارگٹ کی جانب ہم اس وقت رواں دواں ہیں، اور اب ہمارے چینلز کے جو سبسکرائبرز کی تعداد ہے وہ 31,70,000 ہو چکی ہے۔ تقریباً 30,000 سبسکرائبرز ہم لوگ دور ہیں۔ انشاءاللہ آپ کی مدد سے یہ ٹارگٹ جو ہے وہ جلد از جلد اچیو ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کا بٹن پریس کر دیجئے تاکہ آپ ہماری اس میں مدد فرما سکیں۔ میں ذرا کھیل کے میدان سے سب سے پہلے بات کرنا شروع کروں گا، اس کے بعد دیگر خبروں کی طرف جائیں گے۔ اور پاکستان کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف جو 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز ہے، اس میں پاکستان نے آسٹریلیا کو کل 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کے خلاف ٹاس جیت کر پہلے فیلڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا۔ آسٹریلیا کی پوری ٹیم 45ویں اوور میں 200 رنز کے اوپر جو ہے وہ آؤٹ ہو گئی، اور اس کے بعد پاکستان کی جانب سے ڈیبیو کرنے والے عرفات منہاس، انہوں نے جناب 32 رنز کے عوض جو ہے وہ 5 وکٹیں حاصل کی۔ اس کے علاوہ ابرار احمد نے 2، جبکہ کپتان شاہین افریدی، سلمان آغا اور حارث روف نے جو ہے وہ 1-1 وکٹ حاصل کی۔ پاکستان نے 201 رنز کا ہدف جو ہے 43ویں اوور میں 5 وکٹوں کے نقصان کے اوپر حاصل کر لیا۔ بابر اعظم نے 69 اور غازی غوری نے جو ہے وہ 65 رنز بنائے۔ تو اس طرح پاکستان جو ہے 1-0 اپ ہے اب اس سیریز کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے جناب ایک اور ریکارڈ بھی جو ہے وہ اپنے نام کیا ہے۔ پاکستان 1000 ون ڈے میچز کھیلنے والی جو ہے اب دنیا کی تیسری ٹیم جو ہے وہ بن چکا ہے۔ اس سے پہلے آسٹریلیا اور انڈیا جو ہے وہ 1000 ون ڈے میچز جو ہیں وہ پہلے کھیل چکے تھے، اب پاکستان کے پاس بھی اب یہ اعزاز حاصل ہے۔ اس کے علاوہ عرفات منہاس، جنہوں نے ڈیبیو کے اوپر جو ہے وہ 5 وکٹیں حاصل کی ہیں، انہوں نے 42 سال کے بعد جو ہے وہ ایک ریکارڈ توڑا ہے، اور 1984 میں ذاکر خان نے جو ہے وہ ڈیبیو کے اوپر 19 رنز دے کے 4 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ انہوں نے ان کا ریکارڈ جو ہے وہ توڑ دیا ہے کہ ڈیبیو کے اوپر ہی جو ہے انہوں نے 5 وکٹیں فائفر جو ہے وہ انہوں نے حاصل کیا ہے۔ کھیل کے میدان سے ایک اور خبر، اور وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے نئی نیشنل سپورٹس پالیسی 2026 کا مسودہ جو ہے وہ تیار کر لیا ہے۔ اس نئی سپورٹس پالیسی میں قومی سپورٹس فیڈریشنز اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کو خود مختاری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مجوزہ سپورٹس پالیسی کے تحت فیڈریشنز اپنے معاملات آزادانہ طور پر اپنی ملحقہ تنظیم کے آئین کے تحت جو ہے وہ چلا سکیں گی۔ مسودے میں 18ویں ترمیم کے تحت ہونے والی تبدیلیوں کو باضابطہ طور پر سپورٹس پالیسی کا حصہ بنانے اور سپورٹس کے انتظامی امور چلانے کے لیے نیشنل سپورٹس کوآرڈینیشن کونسل بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اچھا، مجھے نہیں پتا، ابھی تک میں نے مسودہ دیکھا نہیں ہے، صرف خبروں کے ذریعے جو ہے وہ چیزیں آئی ہیں، لیکن میں آپ کو ایک فارمر سپورٹس جرنلسٹ ہوتے ہوئے اور ایک فارمر سپورٹس مین ہوتے ہوئے ایک بات میں میری آج ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جب تک ان فیڈریشنز کے اندر 20-20 25-25 سال پرانے بابے جب تک بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ نہیں ہونا۔ یہ بات میری ذہن میں رکھیے گا۔ اور میں ان فیڈریشنز کے ساتھ میں نے کافی کام کیا ہے، میں آج بھی خود بھی ایک فیڈریشن کا حصہ ہوں، اور لیکن میں نے جتنی سپورٹس فیڈریشنز دیکھی ہیں، میں مطلب ایک ایسے صاحب کو بھی جانتا ہوں جن کو اب فیڈریشن کے اندر، مطلب یہ میں صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ ان کو 20 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ وہ کبھی سیکٹری کے عہدے پہ رہے، کبھی پریزیڈنٹ کے عہدے پہ رہے، کبھی چیئرمین بن گئے، مطلب وہ اس طرح عہدے جو ہیں وہ تبدیل کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ چھوڑیں گے نہیں، وہ گیم کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب تک نئے لوگ نہیں آئیں گے، نئی جدت نہیں آئے گی، نئی امپروومنٹ نہیں آئے گی۔ اور ان کا اگر آپ ان سے پوچھیں نا کہ بھائی جان آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے، تو کہتے ہیں بھائی جان اسے کام کوئی نہیں کرتے، ساڈا ہی کام ہے۔ اور ایسا ہیر پھیر ہے، مجھے نہیں پتا یہ جو نئی سپورٹس پالیسی حکومت بنا رہی ہے، اس سے کتنا، اس میں کیا کیا چیزیں جب مزید ڈیٹیل سامنے آئیں گی تو پھر کوئی بات ہو سکے گی، لیکن میں آپ کو اس کو صرف ایک گر بتا دوں کہ جب تک اس طرح 20-20 30-30 سال پرانے بابے جب تک کنٹینیو کرتے رہیں گے، بیڑے غرق ہوتا رہے گا، اس ذہن میں رکھیے گا، ان سے کوئی امید نہیں کی جا سکتی۔ سیاست کی طرف جو ہے رخ کرتے ہیں،
اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے جناب سپریم کورٹ ایپلیٹ کورٹ گلگت بلتستان کے چیف جسٹس کو جو ہے ایک خط لکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ گلگت بلتستان میں انتخابی ماحول سے متعلق تشویشناک اطلاعات موصول ہو رہی ہیں۔ گلگت سے ایک سیاسی جماعت کی انتخابی سرگرمیوں، جلسوں اور قیادت کی نقل و حرکت پر غیر ضروری پابندیوں کی اطلاعات ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگوں کے حوالے سے جو ہے انہوں نے لیٹر لکھا ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ ہمیں گلگت میں سیاسی کارکنوں اور رہنماؤں کی ہراسانی، گرفتاریوں اور قانونی سیاسی سرگرمیوں میں رکاوٹ پر شدید تشویش ہے۔ ایسی صورتحال انتخابی عمل کی شفافیت اور ساکھ کو متاثر کر سکتی ہے۔ اسد قیصر صاحب جنہیں کل اسکردو جانے سے جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کے انتخابات سے بہتر ہے کہ آپ سلیکشن کر کے مجلس شورا بنا لیں۔ پولیس نے قسط قانون کے تحت مجھے روکا، پولیس نے مجھے حراست میں لیا اور فلائٹ جانے کے بعد چھوڑ دیا۔ سابق اسپیکر اور رکن قومی اسمبلی ہوں، اس معاملے کو ایوان میں اٹھاؤں گا۔ ہمارے پاس آپشن بہت ہیں، ہمارے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ پھر ہم سسٹم سے ہی نکل جائیں، یعنی کہ وہی استعفیٰ دینے کی جو ہے وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ یا پھر ہم استعفیٰ ہی دے دیں۔ دوسری جگہ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب نے جو ہے کل جیو کے پروگرام میں کہا کہ جی ہم نہیں چاہیں گے کہ گلگت میں انتخابات پر کچھ سوال اٹھے، کیونکہ اس وقت گلگت میں ہم آگے جا رہے ہیں اور مسلم لیگ نون آسانی سے وہاں اکثریتی جماعت کے طور پہ سامنے آئے گی۔ بین الاقوامی ٹیم راولپنڈی میں ہے، یعنی کہ آسٹریلیا کی ٹیم کی بات کر رہے ہیں، اس لیے دونوں شہروں میں ہائی الرٹ ہے۔ راولپنڈی میں اس وقت 7,500 اہلکار ڈیوٹی دے رہے ہیں، اسلام آباد میں پولیس کے علاوہ اتنے ہی لوگ وہاں ڈیوٹی دے رہے ہیں۔ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی، ہمارا مقصد کسی کو روکنا نہیں تھا، روک پھر بھی آپ نے لیا۔ اگر کسی نے جہاز سے سفر کرنا ہو تو اور بھی طریقے ہیں کہ اس مسافر کو جہاز میں بیٹھنے سے روک دیا جائے۔ پی ٹی آئی خبروں میں آنے کے لیے اس طرح کے الزامات جو ہے وہ لگا رہی ہے۔ خواجہ سعد رفیق صاحب بھی الزامات لگا رہے ہیں، وہ تو آپ کی اپنی جماعت کے ہیں نا، انہوں نے تو خود اپنے اکاؤنٹ سے جو ہے وہ پوسٹ کیا کہ جناب مجھے بھی جو ہے وہ روک لیا گیا اور مجھے بھی جو ہے وہ فلائٹ میں مس کر گیا کیونکہ آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ رکاوٹیں ڈالی ہوئی تھی۔ خیر کیا کہا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے سابق سینئر رہنما ڈاکٹر آصف کرمانی صاحب، ان کو ہم نے ایکچولی پوڈ کاسٹ میں بھی بلایا تھا، میرے خیال میں ہائی ٹائم ایک دفعہ پھر سے ان کو بلاتے ہیں، کافی دیر ہوگی، کئی سال ہو گئے میرے خیال میں، اب تو ان کو لاسٹ ٹائم ہم نے پوڈ کاسٹ میں بلایا تھا۔ تو انہوں نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا سال 2015 مرکز میں نون لیگ کی حکومت تھی، گلگت بلتستان الیکشن میں تمام سیاسی جماعتوں رہنماؤں کو بلا روک ٹوک کیمپین کی اجازت تھی۔ اس طرح 2015 میں ہری پور کے ایگزیمنی الیکشن کے دوران کے پی کے میں پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور تمام جماعتوں کو فری ہینڈ تھا۔ گلگت بلتستان میں آج کل الیکشن مہم جاری ہے اور مرکز میں پھر نون لیگ کی حکومت ہے، لیکن پی ٹی آئی کے رہنماؤں کو کیمپین میں حصہ لینے سے روکا جا رہا ہے۔ نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سیاسی نابالغوں اور خوش آمدیوں کے الٹے دونوں ہاتھوں سے سلام۔ سال 2015 جنرل الیکشن گلگت بلتستان اور ہری پور ضمنی الیکشن دونوں نون لیگ بھاری اکثریت سے جیتی تھی کیونکہ تمام جماعتوں کو آزادانہ انتخابی مہم کی اجازت تھی۔ اچھا، میں کرمانی صاحب سے یہاں پہ بڑا میں اختلاف کرنا چاہوں گا کہ جناب یہ جو ایک لائن انہوں نے لکھی ہوئی ہے نا، نواز شریف کی سیاست کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے والے سیاسی نابالغوں اور خوش آمدیوں کو الٹے دونوں ہاتھوں سے سلام، یعنی کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب کوئی ایسی حرکتیں کوئی کر رہا ہے نون لیگ کے اندر جس سے نواز شریف کی سیاست کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ میں معذرت کے ساتھ اس ساری چیز کا نواز شریف جو ہے نا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ٹھیک ہے۔ نام کیا ہے جماعت کا؟ مسلم لیگ نون، نون سے مراد نواز شریف۔ تو آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ ان کی آشیرواد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ برائے مہربانی یہ امیج مت کریٹ کیا کریں کہ جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الگ ہیں اور باقی شہباز شریف، مریم نواز اور باقی سب جو ہیں جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں وہ جناب ایک الگ اینٹی ہیں۔ نہیں، ہی از پارٹ اینڈ پارسل آف اینی تھنگ۔ ورنہ نواز شریف صاحب یہاں پہ کہیں، اپنے منہ سے کہیں کہ جناب خبردار یہاں پہ کوئی پی ٹی آئی کے بندے کو جو ہے نہیں روکے گا کیمپین کرنے سے، آپ کے خیال میں ان کی بات نہیں مانی جائے گی یا وہ پھر اتنے کمزور ہو چکے ہیں؟ مجھے بڑی عجیب سی لگتی ہے بات جب نواز شریف صاحب کو اس پورے معاملے سے جو ہے نا وہ سائڈ لائن کر دیا جاتا ہے کہ نہیں ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو کچھ کر ہی نہیں رہے، وہ تو ریٹائر ہو چکے ہیں۔ پائن ریٹائر ہو گئے تو استعفیٰ دے کے گھر بیٹھو، یو آر پارٹ آف دا قومی اسمبلی، آپ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے بھائی اور بیٹی کی حکومت کے دوران یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ اور کون کہہ رہا ہے؟ خواجہ سعد رفیق صاحب خود آپ کی پوری گواہی دے رہے ہیں کہ جناب یہ کیا بے حسی ہے، یہ جو کچھ بھی جس طرح بھی یہ الیکشن کیمپین جو ہے وہ رن ہو رہی ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے بھی جو ایک ٹویٹ کیا، میرا یہ نون لیگ کے اپنے لوگ بول رہے ہیں کہ اس وقت سسٹم میں کیا ہو رہا ہے۔ ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، کہتے ہیں میرے گھریلو ملازم کے گاؤں میں کل ٹرانسفارمر جل گیا، لیسکو کے ایک پرانے مہربان سی ای او کو فون کیا کہ کسی کو فون کرے اور مہربانی فرمائے، ملازمین نے ٹرانسفر مرمت کر دیا اور 80,000 روپے لیے اور مرمت کر دیا۔ گاؤں والوں نے چندہ جمع کر کے لیسکو کے ملازمین کو ادا کر دیا، رسید کسی نے نہیں دی، باقی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یہ حال ہے کہ ایک سابق بجلی کا وزیر سفارشی ہو اور موجودہ کابینہ کا رکن بھی ہو، اس کی سفارش پہ بھی واردات سے گریز نہیں کیا جاتا۔ عام صارف کا کیا حال ہوگا؟ رقم کی باقاعدہ ادائیگی ہوئی ہے، لیسکو رسید سے انکاری ہے۔
سو بیسکلی کرپشن ہوئی ہے نا، بیسکلی کرپشن ہوئی ہے، اور ان کے اپنے ملازم کے ساتھ جو ہے وہ کرپشن ہوگی. تو وہ خود بیچارے کہنے کے اوپر مجبور ہو گئے ہیں کہ بھائی اگر میری سفارش کے اوپر یہ کام جو ہے وہ 80,000 روپے رشوت لے کے ہو رہا ہے تو پھر باقی عام آدمی کا کیا. اور بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، کیونکہ آپ عام آدمی کا حال تو دیکھیں، جا کے ذرا سرکاری دفتروں میں جا کے دیکھیں تو صحیح وہ بیچارہ کس طرح خجل خوار ہوتا ہے. اس کو اپنا چھوٹا سا بھی کام کروانا ہونا وہ کس طرح خجل خوار ہوتا ہے. آپ ہی کے اس سسٹم کے اندر موجود جو ہے وہ آپ بڑے بڑے سرکاری دفاتر کے باہر جائیں، پاسپورٹ ہو گیا، ان سب جگہوں پہ ہو گیا، باہر ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں اور کھلے عام یہ کام کر رہے ہیں، لیکن کوئی روک ٹوک نہیں ہے، کیونکہ آپ نے سسٹم جو ہے ایجنٹوں کے ذریعے بنا دیا ہوا ہے. یہ بھی کسی ایجنٹ نے ہاتھ مارا ہے، یہ بیسکلی جو 80,000 کی دیہڑی لگائی ہے نا، یہ بھی کسی ایجنٹ نے ہاتھ مارا ہے، لیکن اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہ سسٹم اسی طرح ہی چل رہا ہے. تو خواجہ سعد رفیق ہوں یا خواجہ آصف ہوں، وہ خود اس نون لیگ کی حکومت کی نااہلی کی گواہی دے رہے ہیں، اور کسی نے کیا دینی ہے. اس کے علاوہ جناب تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی میں اختلافات کی اطلاعات کے بعد جو ہے وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے آج پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جو ہے وہ طلب کر لیا ہے. وزیر اعلیٰ نے شام 7 بجے پی ٹی آئی کے ارکان اسمبلی کو اجلاس میں آنے کی ہدایت کی ہے. پارلیمانی پارٹی کا اجلاس اندرونی اختلافات کی اطلاعات کے تناظر میں جو ہے وہ طلب کیا گیا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ صوبائی وزراء ناراض ارکان اسمبلی سے رابطہ کر کے انہیں منانے کی کوشش کریں گے. دوسری جانب ناراض ارکان نے بھی باہمی مشاورت کے لیے اتوار کی سپہر 4 بجے جو ہے وہ اجلاس طلب کر لیا ہے. میں اس کے بارے میں کافی ڈیٹیل بات پچھلے ویلاگ میں کر چکا ہوں، I will not repeat it. اس کے علاوہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خالد خان سپاری نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی ایم پی عبدالغنی آفریدی کی رہائش گاہ پہنچ گئے. وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے بھائی نوید آفریدی ہنگو میں ایم پی اے شاہ تراب کے گھر جو ہے وہ پہنچ گئے. سو بیسکلی یہ ساری جو ایکٹیویٹیز ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، جو تصویریں آپ کو ساری دکھا رہے ہیں، یہ بیسکلی منانے کا کام جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے کہ جی مان جاؤ، تاڑی مہربانی، بجٹ آ رہا ہے، ہم آپ کو اس کے اندر اکوموڈیٹ کر دیں گے. یہ ہوگا، یہ الٹیمیٹلی میں آپ کو اندر کی کہانی جو بتاؤں وہ ہوگا یہ، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ کچھ آزاد کشمیر کے حوالے سے خبر، جہاں پہ اس وقت عوامی ایکشن کمیٹی اور وفاقی حکومت کے درمیان جو ہے وہ مذاکرات کے 3 راؤنڈ ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک معاملہ جو ہے وہ جو کہ تو ہے، کوئی بڑی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. 9 تاریخ کو جو ہے 9 جون کو انہوں نے ہڑتال کی کال دی ہوئی ہے عوامی ایکشن کمیٹی نے، اور وہ ہڑتال کی کال ابھی تک جو ہے وہ برقرار ہے. ایشو کیا ہے کہ جی آزاد کشمیر میں مہاجرین کی 12 نشستوں کے خاتمے سمیت عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے وہ اس وقت یہ مذاکرات ہو رہے ہیں. یہ جو 12 نشستیں ہیں بیسکلی عوامی ایکشن کمیٹی کی، اس سے پہلے آج سے کچھ عرصہ پہلے جب ان کی جانب سے بڑا ایک سخت احتجاج آزاد کشمیر میں کیا گیا تھا، تو بیسکلی ان کی ڈیمانڈ یہ تھی کہ جو مہاجرین کی اس کے اندر جو نشستیں ہیں، جن کے بیسکلی الیکشنز جو ہیں وہ مختلف سینٹرز کے اوپر ہوتے ہیں، لاہور، کراچی، ان جگہوں کے اوپر، کہ وہاں پہ جو کشمیری ہیں وہ وہاں سے اپنے نمائندوں کو الیکٹ کرتے ہیں. عوامی ایکشن کمیٹی کا بیسکلی مطالبہ یہ ہے کہ ان نشستوں کو جو ہے وہ ختم کیا جائے، کیونکہ یہ ٹرو ریپریزنٹیٹو وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، اور وہ اسمبلی کے اندر جو ہے وہ جو جگہ بنا لیتے ہیں، یہ ٹرو ریپریزنٹیٹو نہیں ہے. اور اس کے اوپر پہلے بھی جو ہے بڑے سخت جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے تھے، لیکن اس وقت جو ہے وہ حکومت کی جانب سے رانا ثناء اللہ، قمر زمان قاہرہ، راجہ پرویز اشرف، احسن اقبال، وزیر اعظم آزاد کشمیر فیصل ممتاز راٹھور اور عوامی ایکشن کمیٹی کے اراکین جو ہیں وہ اس وقت یہ مذاکرات کر رہے ہیں. دیکھیں معاملات جو ہیں وہ آگے کس طرح چلتے ہیں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سجاد برقی، انہوں نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور اسحاق ڈار سے ملاقات کی ٹویٹ کے جواب میں ٹویٹ کیا اور لکھا کہ یہاں امریکہ میں مقیم پاکستانی تارکین وطن کے لیے فوجی عاملیت کے غیر منتخب نمائندے کی حمایت کرنا زیادہ قابل قبول نہیں ہے. ایک بامانی شراکت صرف کسی ملک کے حقیقی منتخب نمائندوں کے ساتھ ہی قائم کی جا سکتی ہے، نہ کہ غنڈوں اور دھوکے بازوں کے ساتھ. آپ ہمیں وسط مدتی انتخابات میں سنیں گے. سو بیسکلی ان کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ سے جو ہے وہ ہمیں بڑی امیدیں تھیں، تو اس ساڑی گل نہیں منی. اب آپ کے جو مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، اس کے اندر آپ دیکھیے گا کہ ہم جو ہے وہ آپ کے اگینسٹ ووٹ دیں گے. بیسکلی کہنے کا مقصد یہی ہے. تو وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے الیکشن سے لے کے اب مڈ ٹرم الیکشن تک جو ہے وہ ساڑی کٹی ہوگی، مطلب اب آپ ہم میں سے نہیں ہیں، ہماری آپ سے ناراضگی ہوگی. تو وہ کیونکہ آپ نے ہماری بات نہیں مانی، ہم نے تو آپ سے بڑی امیدیں لگائی ہوئی تھی، وہ آپ کی امیدیں جو ہے وہ پوری نہیں ہو سکی ان کی. تو اس کے بعد سجاد برقی صاحب اب یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ تسی ویکھنا تہاڈا مڈ ٹرم الیکشن چاہیے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جو ہے وہ تلو نیوز سے صحافی فرزانہ علی نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا کہ افغانستان اور روس کے درمیان فوجی تکنیکی معاہدے کے بعد افغان طالبان وزیر دفاع ملا یعقوب کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو اس معاہدے سے خوف ہے. جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے چند ماہ قبل وہ جرأت کے ساتھ افغانستان کے کسی بھی حصے پر بمباری کر سکتے تھے، اس لیے اب ہم اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مستقبل قریب میں وہ مزید ایسی جرأت نہ کریں. ہوا یہ ہے
کہ روس اور افغانستان کے درمیان جو ہے فوجی اور تکنیکی تعاون کے ایک اہم معاہدے کے اوپر جو ہے وہ دستخط ہوئے ہیں، جسے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم پیش رفت جو ہے وہ قرار دیا جا رہا ہے۔ معاہدے میں ماسکو ریجن میں منعقد ہونے والے پہلے بین الاقوامی سیکورٹی فورم کے دوران جو ہے یہ دستخط ہوئے ہیں۔ سو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو افغانستان جو ہے وہ روس کے اوپر اب تکیہ کرنے لگا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ فضائی بمباری کرتا ہے، اپنے ڈرونز بھیجتا ہے یہاں پہ اور ہمارے مختلف ایریاز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتا ہے، تو روس اب شاید ان کو جو ہے یہ پروٹیکشن دے گا۔ یہ تو خیر وقت بتائے گا معاملہ جو آگے کس طرح چلتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کی فوج نے جناب دعویٰ کیا ہے کہ آپ نے ہرمز کے قریبی علاقے جزیرہ قشم میں امریکہ کا جدید آربٹر ڈرون جو ہے وہ اس نے مار گرایا ہے۔ ایرانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا کہ ایئر ڈیفنس فورس نے ہفتے کو امریکہ سے ہونی جارے دشمن کا ڈرون کا سراغ لگایا گیا اور اس کے بعد اسے جو ہے وہ گرا دیا گیا۔ بیان میں کہا گیا کہ جوائنٹ ایئر ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کے مشترکہ نیٹ ورک کے تحت فعال ایرانی فوج کے ایئر ڈیفنس نے بغیر پائلٹ کے طیارے کو جو ہے وہ مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ قطر نے آپ نے ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں سے عارضی ٹول ٹیکس وصولی کو جائز قرار دے دیا ہے۔ قطر نے عارضی ٹول ٹیکس وصولی کو جائز تو قرار دے دیا ہے، لیکن تاہم مستقل بنیادوں پر اس ٹیکس کو جو ہے انہوں نے قطر نے مسترد کر دیا ہے۔ شنگری-لا ڈائیلاگ سیکورٹی فورم سے خطاب میں قطر کے نائب وزیر اعظم شیخ سعود عبد الرحمن الثانی نے کہا کہ ایران بارودی سرنگوں کی صفائی اور دیگر ضروری امور کے لیے ٹول ٹیکس وصول کرتا ہے تو کچھ عرصے کے لیے اس وصولی پر بات کی جا سکتی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ الجزیرہ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر جو ہے وہ دی ہے، یہ اس کا ٹائٹل ہے ہاؤ انڈیا پی ایم مودیز ایفرٹس ٹو آئسولیٹ پاکستان بیک فائرڈ۔ اب یہ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے اور یہ سٹارٹ ہوتا ہے جناب ستمبر 2016 سے۔ ستمبر 2016 کے اندر جو ہے وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیرلا کے اندر جو ہے وہ ایک جلسے سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان کی قیادت کو انہوں نے براہ راست چیلنج اس وقت کیا تھا 2016 کے اندر، 10 سال پہلے۔ انہوں نے کہا بھارت آپ کو تنہا کرنے میں کامیاب رہا ہے، یہ اس وقت اس تقریر کا یہ متن تھا، اور ہم اپنی ان کوششوں کو مزید تیز کریں گے، ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ آپ پوری دنیا میں الگ تھلگ ہو جائیں۔ یہ ستمبر 2016 کی بات ہے جب مودی مقبوضہ کشمیر میں چند روز قبل ہونے والے ایک حملے کی رد عمل میں بات کر رہے تھے جس میں 18 بھارتی فوجی ہلاک ہوئے تھے۔ تاہم ایک دہائی بعد پاکستان کسی بھی طرح تنہا نظر نہیں آتا، یہ اب الجزیرہ لکھ رہا ہے کہ تاہم ایک دہائی بعد پاکستان کسی بھی طرح تنہا نظر نہیں آتا، وہ چین کا قریبی اتحادی ہے۔ جب پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے اسی ہفتے دورہ کیا اور ساتھ ہی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے قابل اعتماد شراکت دار بن کر دوبارہ ابھرا ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف گزشتہ ایک سال کے دوران وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگ کے تناظر میں اسلام آباد ایک اہم ثالث کا کردار ادا کر رہا ہے۔ ٹرمپ بھی متعدد مواقع پر پاکستانی قیادت کی تعریفیں کر چکے ہیں۔ تجزیہ کاروں کے مطابق یہ جزوی طور پر پاکستان کی اس کامیابی کا نتیجہ ہے کہ اس نے ٹرمپ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے اور اہم جغرافیائی سیاسی مواقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خود کو عالمی طاقتور اور علاقائی کھلاڑیوں کے لیے ایک اہم سفارتی شراکت دار کے طور پہ منوایا۔ تاہم تجزیہ کار یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان کی بڑھتی ہوئی سفارتی اہمیت مودی حکومت کی بعض پالیسی غلطیوں کو بھی نمایاں کرتی ہے۔ تو مودی نے 2016 میں 10 سال پہلے پاکستان کے حوالے سے جو ایک نفرت انگیز تقریر کی تھی، آج اس کو منہ کی کھانی پڑ رہی ہے، اور انٹرنیشنل میڈیا آرگنائزیشنز بھی جو ہیں اب اس بات کو اکنالج کر رہی ہیں کہ واقعی پاکستان نے انڈیا کے جو عزائم تھے انہیں خاک میں ملا دیا ہے۔ اس کے علاوہ چند آپ کے کویشچنز بھی جو ہے میں اینڈ پہ لینا چاہوں گا۔ ایک سوال ہوا ہے، اختر ساگر صاحب نے یہ سوال کیا ہے، کہتے ہیں پچھلے دنوں ایک صحافی نے گلگت کے ایک نوجوان سے پوچھا کہ آپ ووٹ کس کو دیں گے؟ جواب ملا پی ٹی آئی کو۔ سوال ہوا پی ٹی آئی کے 2 کام بتائیں جو گلگت کے لیے پی ٹی آئی دور حکومت میں کیے گئے۔ نوجوان بولا کام تو نون لیگ نے کیے ہیں۔ سوال ہوا پھر بھی آپ نے ووٹ پی ٹی آئی کو دیں گے؟ تو جواب جی ہاں، ووٹ ہم پی ٹی آئی کو ہی دیں گے۔ منصور صاحب کیا یہ پی ٹی آئی کا دیا ہوا نام نہاد شعور بول رہا تھا؟ دیکھیے اختر صاحب، بات پتہ کیا ہے، ہر آدمی جو ہوتا ہے نا، میں نے کیونکہ کافی الیکشنز میں نے کور کیے ہیں، ہر آدمی کا ووٹ دینے کی کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، اینڈ یو کین ہیو موسٹ ویئرڈ اینڈ obnoxious sort of reasons، یعنی کہ بڑی عجیب قسم کی وجوہات جو ہے وہ لوگوں کی ہو سکتی ہے، اور یہ میں کسی ایک سیاسی جماعت، کسی ایک سیاسی رہنما کی بات نہیں کر رہا، لوگوں کی چوائس ہے۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ کہتے ہیں جناب ہمیں عمران خان خوبصورت بڑا لگتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بھائی انہوں نے 92 کا ورلڈ کپ جیتے ہیں، 92 کا اس نے ورلڈ کپ جیتا ہے، تو بعد میں 2000 وہ جو T20 ورلڈ کپ تھا وہ یونس خان نے بھی جیتا ہے، انہوں وزیر اعلیٰ لا دو۔ کہنے کو تو یہ بھی کہا جا سکتا ہے نا، ہر بندے، لیکن اپنے بندے کی ہر بندے کی ریزن ہے۔ کوئی کہتا ہے جناب وہ انگریزی بہت اچھی بولتے ہیں، ایپ پسند ہے، کچھ کہتے ہیں جناب وہ کرپشن کے حوالے سے جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ بڑا پسند ہے، کچھ کہتے ہیں بھائی تقریر بڑی اعلیٰ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح نون لیگ کے بھی بہت سے لوگ وہ کہتے ہیں جی ہمیں مریم نواز بڑی خوبصورت لگتی ہے، ہم اس وجہ سے ووٹ دینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی مرضی۔ کوئی کہتے ہیں نواز شریف کی بیٹی ہے، وہی ڈی این اے ہے، ہم نے اس وجہ سے ووٹ دینا۔
یہ ٹھیک ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی بڑی دبنگ ہیں اور وہ انہوں نے بڑی مشکلات کاٹی ہیں تو اس لیے ہم نے ووٹ دینا. ٹھیک ہے. بھٹوز کا ذوالفقار علی بھٹو کے نام کا ووٹ آج بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو پڑتا ہے, یہ فیکٹ ہے, پڑتا ہے. وہ کم ہو گیا ہے, ظاہری بات ہے وہ بات نہیں رہی ہوئی, لیکن پڑتا ہے, یہ حقیقت ہے. سو میں اس بات کو کبھی یہ نہیں کہوں گا. ہاں ٹھیک ہے, آپ کہہ سکتے ہیں یار یہ ایک عجیب وجہ ہے بھائی, تم اس وجہ سے کیوں ووٹ دینا چاہتے ہو. آپ نے اس سے کام کے والے سے پوچھ لیا, لیکن ہو سکتا ہے یہاں پہ اس نوجوان سے ایک اور بھی سوال کیا جا سکتا ہو کہ وہ یہ کہے کہ جی چونکہ عمران خان جیل میں ہے تو میرے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ بات ہے اور میں اس لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دوں گا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. وہ کہے جی میرے لیے کام امپورٹنٹ نہیں ہے, میرے لیے یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ میں جس لیڈر کو پسند کرتا ہوں وہ آج جیل میں ہے, تو اس لیے میں کسی اور چیز کو نہیں دیکھوں گا, میں اسی لیے ووٹ دوں گا. واٹ کین یو ڈو؟ ہر ایک کی اپنی مرضی کہ کس بنیاد پہ ووٹ دیں. جب بھٹو کو 1979 میں جو ہے وہ پھانسی دی گئی تھی, آج 2026 کے اندر بھی اس بات کا ووٹ پڑ رہا ہے. آج 2026 میں بھی وہ اسی بھٹو کا ووٹ پڑ رہا ہے. تو پھر عمران خان کی لیگیسی تو ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی تو یہ چلے گی. اس کے علاوہ عارف تنولی صاحب نے امریکہ سے سوال کیا, منصور صاحب آپ ہمیشہ عمران خان کو بہت بڑا لیڈر اور اس کی پارٹی کو سب سے بڑی جماعت کہتے ہیں, کیا آپ پر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا اثر ہو گیا ہے؟ ارے بھائی خدا دا واسطہ, آپ کبھی جا کے ذرا ان کے سوشل میڈیا والوں سے پوچھے تو صحیح وہ میرے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں, تو پھر آپ کو لگ پتہ جائے گا. نہیں ایسا کوئی بات نہیں بھائی, میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے نہ تو مجھے ان کے سوشل میڈیا سے کبھی کوئی لینا دینا ہوا ہے اور نہ مجھے پرواہ ہے وہ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں یا کیا رائے رکھتے ہیں. میری اپنی رائے ہے, آپ اسے پسند کر سکتے ہیں, ناپسند کر سکتے ہیں, اختلاف کر سکتے ہیں, ایگری کر سکتے ہیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن یہ سوشل میڈیا کے لونڈے لپاٹوں سے میرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ یقین کیجیے. میری اپنی رائے ہے, اپنے انالیسز ہیں, خبر کی بنیاد پہ, آبزرویشن کی بنیاد پہ, ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر میں جو بھی رائے رکھتا ہوں وہ چاہے ناقص ہے, وہ ٹھیک ہے, وہ جیسی بھی ہے, چھوٹی ہے, بڑی ہے, وہ جیسی بھی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. آپ ڈس ایگری کرنے کا پورا حق رکھتے ہیں, نیچے کامنٹ سیکشن میں بے شک میری بات سے ڈس ایگری کریں, لیکن سوشل میڈیا کے پریشر پہ میں کبھی بھی نہیں کوئی اپنی رائے رکھتا. اس کے علاوہ علی جان صاحب نے سوال کیا, منصور بھائی ایک چھوٹا سا سوال ہے, پاکستان ایران سے تیل کیوں نہیں لے سکتا؟ بھائی امریکن سینکشنز, سمپل از دیٹ. امریکن سینکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ آپ تیل نہیں لے سکتے. ویسے تو سنا ہے کہ ایرانی تیل کافی اسمگل ہوتا ہے پاکستان میں, سنا گیا, آپ جا کے خود ہی گوگل کر لیں, چیک کر لیجیے گا. لیکن ویسے آپ جو ہے وہ تیل اس لیے نہیں لے سکتے کیونکہ آپ کے اوپر امریکن سینکشنز لگ جائیں گی, سمپل از دیٹ. عاطف بھٹا صاحب کا سوال ہے, منصور بھائی آپ پلیز محسن نقوی اور ڈائریکٹر ایف آئی اے کو پوڈ کاسٹ میں بلائیں اور ایئرپورٹ سے آف لوڈ کرنے کے ایشو پر کلیئر کریں کہ کیا معاملہ ہے. ڈی جی ایف آئی اے تو آج کل عثمان صاحب ہیں, وہ پہلے آئی جی پنجاب ہوا کرتے تھے, اب وہ وہاں پہ جا چکے ہیں. ان کا پوڈ کاسٹ جو آئی جی پنجاب تھے تو ہم نے کیا تھا, یہ سامنے اس کا اسکرین شاٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس وقت کیا تھا. محسن نقوی صاحب انٹرویوز دیتے نہیں ہیں, بٹ آئی ووڈ لو ٹو انٹرویو ہم. میں اگلی دفعہ میری ان سے کبھی ملاقات ہوئی تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا. جگن حالی صاحب کا سوال ہے, آپ نے بتایا کہ مومنہ اقبال اپنا فون این سی سی آئی کو دینے سے انکاری ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کس طرح ایک خاتون کو اپنا فون دینے کے لیے کہہ سکتے ہیں؟ اس میں بہت پرسنل ڈیٹا بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈیٹا آپ ٹرانسفر کر کے ڈیلیٹ کر دیں. اگر کوئی ایسی بات ہے, آپ کم از کم وہ ایریا جو ہے آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیں, اس کو وہاں سے نکال دیں. لیکن جو آپ کا ایویڈنس ہے وہ تو فون کے اندر ہی نا. تو اس لیے اٹ از ناٹ اباؤٹ خاتون یا مرد, کوئی بھی وہاں پہ جائے گا, کوئی بھی جا کے سائبر کرائم کے حوالے سے جب کمپلینٹ کرے گا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ اپنی ڈیوائس ہمیں دیں, اور وہ ڈیوائس ان کے پاس رہے گی پھر, اور وہ اس کا فورینسک کریں گے پھر. تو یہ اس وجہ سے ضروری ہے. میں نے مومنہ اقبال کی ایک بڑی قریبی سورس سے میری اس معاملے میں بات ہوئی تھی, تو میں نے اس وقت ان کو بھی بلکہ مومنہ اقبال کے قریبی سے رائے نہیں, مومنہ اقبال سے میری بات ہوئی تھی. ہاں میری مومنہ اقبال سے بات ہوئی تھی اس ٹاپک کے اوپر, تو میں نے ان کو یہ بات کہی تھی یہ فون دینے کے حوالے سے. میں نے کہا تھا جی آپ کو اپنا فون دینا چاہیے کیونکہ وہ ایویڈنس ہے وہ. تو اگر آپ فون نہیں دیں گی تو پھر اس طرح تو آپ کے لیے پرابلم ہو سکتی ہے, آپ کا کیس جو ہے کمزور ہو سکتا ہے. آگے ان کی چوائس ہے, وہ فون دینا چاہتی ہیں یا نہیں دینا چاہتی ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.